جس کو گم ہوا اونٹ مل رہا ہے، سامان مل رہا ہے، اتنا خوش نہیں ہوتا کہ اس کو پانی مل رہا ہے جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ قربان جو اللہ کی ذات پہ، قربان جو اللہ کی محبت پہ، قربان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، قربان جو رسول اللہ کی محبتوں پہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے جنہوں نے اپنے لیے، اپنے آل کے لیے کبھی دعائیں نہیں مانگی، جب بھی میرے محبوب کے مبارک ہاتھ اٹھے تو اس میں دعائیں مانگی ہے تو میرے اور آپ کے لیے مانگی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ زندگی ایک موقع ہے، اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہوا ہے، اور اللہ کی قسم قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ جنازہ پاک کرتے ہوئے بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، اگر خون کا قطرہ نکل آئے تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے میرے اللہ، تو نے مائی زمین میں اس پیٹ میں میری اور آپ کی جگہ بنا دی، اگر اس زمین ہمیں نہ جگہ دیتی تو ہمارے جسم کے چیتھڑے جب جانور کھاتے تو لوگ ہمیں کتنے تانے دیتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ قبر میں چھپا کے رکھ دیا ہے، امید ہے تو ہی ہمیں معاف کرے گا۔ جمادی الثانی کا یہ مہینہ جا رہا ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ میرے محبوب کے یار، جنہوں نے بچپن میں میرے محبوب کے ساتھ دوستی لگائی، اور ایسی دوستی لگائی جس کو نبھایا، صرف نبھایا نہیں، نبھانے کا حق ادا کر دیا، صرف حق ہی نہیں ادا کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا کر رہے ہیں، میرے کریم اللہ، سارے صحابہ نے قربانیاں دی، ان کے احسان کا بدلہ مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کسی کمپنی کی کسی کے پاس اتھارٹی ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں فلاں کمپنی کا مالک ہوں، صحابہ اور اہل بیت پہ قربان جاؤں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا تو جنت کا دے دیا ہے، جس جنت کے لیے زندگی میں انسان اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، ساری زندگی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہو تو اللہ عبادت قبول کر دے، جب اللہ کی رضا نہ ہو ہماری ساری زندگی کی عبادت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو میرے رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ ہمارے سجدے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارا رونا، یہ قرآن پڑھنا، یہ سجدے کرنا، یہ تسبیحات پڑھنا، یہ صدقات کرنا، یہ مسجد کی خدمت کرنا، یہ مسجد کی صفائی کرنا، یہ جتنی نیکیاں ہیں میرا اللہ قبول کر دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر میرا رب قبول نہ کرے پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اے اللہ فضل کرنا، ہماری نمازیں صحابہ جیسی نہیں، ہماری نمازیں اہل بیت جیسی نہیں، ہماری نمازیں تابعین جیسی نہیں، ہماری نمازیں تبع تابعین جیسی نہیں، ہماری نمازیں فقہاء جیسی نہیں، ہماری نمازیں متقین جیسی نہیں۔ ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور ہے، گناہ کمی ہے،
نفس کے پجاری بن چکے ہیں، رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے، مصلے ہمارے گھروں سے اٹھ گئے ہیں، تسبیحات ہم نے چھوڑ دی ہیں، گاڑی سے لے کر گھر تک گناہوں کا دورہ ہے۔ اے کریم اللہ، آپ کے بغیر کوئی نہیں، یہ ساتھ ہمیں دی ہیں، ہم سب کی یہ ٹوٹی پوٹی عبادت کو قبول فرما، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ کی قسم تکبر نہ کرنا میرے بھائیو، کتنے عمرہ کرنے والے آتے ہیں عمرہ قبول نہیں ہوتا، کتنے حج کرنے والے آتے ہیں حج قبول نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے، رونے لگے اللہ کے حضور، ربا مجھے بتا دیجئے کتنے لوگ حج پہ آئے ہیں، اہل کشف تھے، دل والے تھے، اللہ سے تعلق تھا، رو کے دعا کی ہے، اللہ نے خواب میں بتا دیا ہے امام غزالی 6 لاکھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، پوری دنیا سے 6 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اب امام غزالی رو کر کہنے لگے، ربا بتا دیجئے ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، مسجد بھری جاتی ہے، اللہ کسی ایک کے اخلاص کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ 6 لاکھ آئے، حضرت رونے لگے، اللہ بتا دیجئے۔ دوسرے دن اللہ نے خواب میں بتایا امام غزالی 6 لاکھ میں سے میں نے 6 لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے۔ اب پسینہ چھوٹ گیا، رونا شروع کر دیا، طواف میں بھی رو رہے ہیں، حرم میں بھی رو رہے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی رو رہے ہیں، ملتزم کے پاس بھی رو رہے ہیں، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹ کر رو رہے ہیں، سینہ لگا کے رو رہے ہیں، ربا 6 لوگوں میں سے پتہ نہیں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے۔ روتے روتے بے ہوشی کی حالت میں ہوئے۔ دوسرے دن اللہ نے خواب میں بتایا، امام غزالی پریشان نہ ہو، ان 6 لوگوں نے اتنا رو کے حج کیا ہے، بہترین رکن ادا کیے ہیں، اللہ کو اتنا راضی کیا، میں نے ان 6 کی برکت سے 6 لاکھ کو قبول کر دیا ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی برکت سے، یہ سفید ریش بزرگ ہے، یہ میرے نوجوان ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، ان کی برکت سے ہماری مسجد میں آنے والے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا کر رہے ہیں، میرے کریم اللہ سب کے بڑے احسان بدلہ ہو گیا، اے اللہ کوئی جنت میں نے محل دیکھ کے سب کے آیا، لیکن میرے ایک یار، میرے رفیق، میرے ساتھ محبت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑا کرنے والے، جسم کے کپڑے بھی اتار دیے میری محبت میں، ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں ساری فدا کر دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، میرے کریم اللہ میں صدیق اکبر کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں آخر میں عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو۔ جبرائیل امین آگے سلام عرض کیا، کیا کہہ رہے ہو جبرائیل؟ فرمایا رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، آپ کے پیارے یار صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے، ایم پی اے کا سلام نہیں، وزیر کا سلام نہیں، سلام آیا تو رب العالمین کا آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ کیسے میرے رب کو راضی کیا ہے صدیق اکبر نے کہ جبرائیل امین سلام لے کر آئے، ہمارے بچے ہماری اولادیں قربان ہو جائیں۔ میرے محبوب بھی رونے لگے۔ جبرائیل امین کیا حکم فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کل جب قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ ننگے ہوں گے، سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی بالکل سر سمیت سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
لوگ سارے پریشان ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، گرمی اتنی زیادہ ہوگی، پانی نہیں ہوگا، کوئی صاحبان نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اما عائشہ رونے لگی، میرے محبوب کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ جی عائشہ عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ مومنوں کی ماں اما عائشہ رونے لگی، فرمایا ہم عورتیں بھی کیا ننگی ہوں گی؟ آقا نے کہا عائشہ پریشان نہ ہو، یہ دنیا نہیں آخرت ہوگی، اور اتنا سخت دن ہوگا کوئی ساتھ چلنے والے کو پتہ نہیں چلے گا میرے ساتھ کون چل رہا ہے، اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس طرف خیال بھی کسی کا نہیں ہوگا میرے ساتھ چلنے والی کوئی عورت ہے یا مرد ہے، نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، یہاں تک کہ ماں کو بیٹے کا پتہ نہیں چلے گا، بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑھاپا جب آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ دعوے کرنے والے منہ پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے، اولاد بھی کہتی ہے میرے بابا کو کوئی دوسرا بھائی سنبھالے، میں تو دفتر میں وہاں پہ مشغول ہوتا ہوں، ماں کی خدمت کے لیے لوگ نوکر رکھتے ہیں، اپنے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ماں کی خدمت کروں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ لمبی محتاجگی سے محفوظ فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا سارے لوگ ننگے ہوں گے، مشکل ترین وقت ہوگا، سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا آدم میں نے آپ کو کہا تھا جنت میں یہ پھل نہیں کھانا، میں نے کھا لیا تھا، اگر میرے رب نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں جا سکتا، سارے چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں جا سکتا، میں نے جذباتی میں اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح۔ او نوح علیہ السلام قوم مسلمانوں کے لیے تو دعا کر سکتے تھے، لیکن بیٹا نافرمان تھا، کافر تھا، جب اس نے مسلمان ہو کے کلمہ نہیں پڑھا آپ کا تو یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے۔ کبھی دعا نہ کرنا، ہر نبی کے پاس قوم آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا، میں نہیں جا سکتا ہوں، آج تو میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کر سکتا، جاؤ پتہ بتاتا ہوں رسول اللہ کا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نصیب و بزرگوں بھائیو، اللہ نے رسول اللہ کی امت نصیب فرمائی آپ کو، اللہ نے رسول اللہ کا کلمہ نصیب فرمایا آپ کو، خوش نصیب ہو آپ، اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا، خوش نصیب ہے آپ، اللہ نے مسجد کا وارث بنا دیا، خوش نصیب ہے آپ، اللہ نے آپ کو قرآن کا صحابہ اور اہل بیت کا وارث بنا دیا، بڑے خوش نصیب ہو۔ یہ دنیا کی خوش نصیبیاں یہاں رہ جاتی ہیں، شکر ادا کیا کریں، مصلی بچا کے رویا گے ربا کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، کہاں یہ ہماری وادیاں، تو نے کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جاؤ نا رسول اللہ کے پاس، جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، جاؤ نا انبیاء کے سرداج کے پاس، جاؤ نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
ساری کی ساری مخلوق رسول اللہ کے پاس آ جائے گی۔ قربان جو آقا کی محبت پر سب سے آگے ہماری امت کے لوگ ہوں گے، پیچھے باقی امتوں کے لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت میں ہوں گے۔ آقا جی سفارش کر دیجئے نا، لوگ سارے پریشان ہیں، اب اللہ میں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، سخت ترین دن ہے، تیز گرمی ہے، حلق سوکھ چکے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ آپ سوال کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، فیصلے ہو جائیں، ترازو لگ جائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ قربان جو میرے محبوب نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا جیسی دنیا میں کبھی کسی نے تعریف نہیں کی ہوگی۔ رسول اللہ تعریف شروع کریں گے، سجدہ لمبا ہو جائے گا، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگے دیا جائے گا، کیونکہ آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، رب سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میرے محبوب کہیں گے رب العالمین، ساری قوم آئی، ساری مخلوق آئی، حساب شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا میرے بھائیو بزرگوں؟ والد غصے کی حالت میں ہو تو بیٹا سامنے نہیں جا سکتا ہے، مالک غصے کی حالت میں ہو تو نوکر سامنے نہیں جا سکتا ہے، صاحب غصے کی حالت میں ہو چوکیدار سامنے نہیں جا سکتا ہے۔ کہتا ہے صاحب جی غصے میں، وہ دن بھی دیکھو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہ ہونا، ظالمو آ جاؤ نا، آج بتاؤ نا بادشاہ کسی کی ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر، رب العالمین کہیں گے میرے محبوب لائیے نا، حساب شروع ہوتا ہے، ساری مخلوقات کھڑی ہو جائے گی، انبیاء کی کرسیاں لگ جائیں گی، فرشتے صف در صف آ جائیں گے، صلحاء علیحدہ ہو جائیں گے، متقین علیحدہ ہو جائیں گے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ اب حساب و کتاب کی باری آ رہی ہے، رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب لاؤ نا میرے سامنے، کوئی ایسا ہے جو آ کے حساب دینا شروع کر دے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھوں گا، میرے دائیں طرف ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رب کیسی شان آپ دے دی۔ میں دائیں طرف دیکھوں گا، ابوبکر نظر آئیں گے، میں ہاتھ پکڑوں گا، رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دوں گا، میرے اللہ میرا صدیق حاضر ہے، ابوبکر حاضر ہے حساب دینے کے لیے۔ حساب شروع ہو جائے، رب العالمین صدیق اکبر پہ رحمت کی نظر پڑے گی، رب العالمین اعلان فرمائیں گے اے ابوبکر صدیق، آپ نے رب پہ یقین جو انبیاء کے بعد رکھا ہے کائنات میں کسی نے نہیں رکھا، آپ نے جو میرے محبوب پہ قربانیاں دی ہیں کائنات میں کسی نے نہیں دی، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، دروازہ جو مرضی ہے جنت کا، 8 کے 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازے سے آواز آئی سی ابوبکر داخل ہو جاؤ، ہم اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں، صدیقین کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا ابوبکر ایسا ہے جب رب العالمین کی نظر پڑے گی میرے اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لاؤ کوئی ایسا، رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو
او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ٹھنڈا ہوگا، اللہ بس معاف کرتے جائیں گے، معاف کرتے جائیں گے۔ اگر کسی ایک آدمی کا بھی اعمال نامہ میرے رب نے کھول کر دیکھ لیا، وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پاس بھی وہاں پہ ہوں گے تو اللہ کے فضل سے ہوں گے، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ابو بکر ہے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں بن سکتے، جن کے لیے رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ والد نے کہا بیٹا غلام آزاد کرتے ہو، خرید کر آزاد کر دیتے ہو، اگر مشہور بننا چاہتے ہو کسی امیر آدمی پہ خرچ کرو، یہ کیا غلاموں پہ خرچ کر رہے ہو؟ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا میرا تعلق بڑا اونچا ہے، میرا تعلق تھانے دار کے ساتھ ہے، ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہے، ایم این اے صاحب کے ساتھ ہے، میری بات چلتی ہے، میری فون سے پورا علاقہ ہل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ عارضی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے تمغے عارضی ہیں۔ یہ نوکری ختم ہو گئی تو تمغہ بھی ختم ہو گیا، کرسی چلی گئی تو سارے عہدے ختم ہو گئے، مال چلا گیا تو بڑے بڑے لوگوں سے منہ لوگ پھیر لیتے ہیں، بیماری آ گئی تو چند دن لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو کوئی آ کے خوش ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، پھر قبر کھودی جاتی ہے، پھر جب دفن کرتے ہیں 5 منٹ کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اکیلی قبر میں پھینک کے ہم اپنے ماں باپ کو آگے ہیں۔ میرے بھائیو اور کوئی کسی کو کیا چھوڑے گا؟ اکیلی قبر میں، کچی زمین ہے، کوئی ماربل نہیں لگا ہوا، کوئی بلب نہیں لگا ہوا، کوئی لالٹین نہیں ہے۔ یہ ایمان والی لالٹین، یہ قرآن والی، یہ حدیث والی، یہ رونے والی۔ اور میرے بھائیو رو لو اللہ کے سامنے، یہ راستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگانا یہ فضول ہے، وہی وقت اللہ کے گھر میں آ کر گزارو، میرے رب کو راضی کر لو، اور اللہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو عجیب اموات آئی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ٹھاک آدمی فوراً اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، فوراً اعلان ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تمہارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ سوموار والے دن ہماری مسجد میں ایک بچے کا قرآن مکمل ہوا، بچیوں کے مدرسے میں ایک بچی قرآن حافظہ بنی الحمدللہ، 7 بچیوں نے تفسیر سے قرآن پڑھا۔ تو زور کے بعد مغرب تک ہمارے پاس پروگرام ہے، مستورات کا بھی ہے، مسجد میں آپ بزرگوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آ کے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔